إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. ابھی ہم نے 28واں پارہ سورہ الحشر اس کی آخری آیات میں سے 2 آیات کی تلاوت سنی ہے. ان آیات میں ہمارے لیے بہت سے دروس، عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں. آئیے پہلے ان آیات کے معنی کا ترجمہ سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے انتہائی قاصر، محدود اور معمولی علم کے مطابق ان سے اپنے لیے فوائد اور ثمرات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. یقیناً اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے نفسوں کو بھلا دیا، اور وہ ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. پہلی بات ان آیات کریمہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں غزوہ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے مشرکین پر فتح عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد
قبیلہ بنو نضیر جو یہودیوں کا مدینہ منورہ میں رہنے والا قبیلہ تھا، اسے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا۔ یہودی خائب و خاسر ناکام ہوئے، منافق وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان تمام گروہوں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر اور یہودیوں پر فتح عطا فرمائی۔ تو یہ مسلمانوں کی خوشی کا، مسرت کا موقع تھا۔ پہلی بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشی، مسرت عطا فرمائے تو اسے پہلے سے بڑھ کر، پہلے سے زیادہ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی ضرورت اور اللہ سے ڈرنے کی حاجت ہے۔ کیا یہ بات مجھ میں، آپ میں انفرادی اجتماعی سطح پر موجود ہے؟ ہمیں تو معمولی سی خوشی ملے، کوئی بڑی نہیں، معمولی سی بالکل، تو سب سے پہلے جسے ہم بھلاتے ہیں بہت بڑی اکثریت، وہ خوشیوں کے عطا کرنے والے رب العالمین کو بھلاتے ہیں۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا بہت دین پہلے موجود ہوتا ہے خاندانوں میں، گھرانوں میں، فیملیز میں، عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر ان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی روکے ٹوکے تو کہتے ہیں کہ خوشی کون کون سی روز آتی ہے زندگی میں، کبھی کبھار یہ موقع ہے دل کھول کر اپنی منچاہی خواہشات کو ہمیں پورا کرنے دیں۔ شادی ختم ہو جائے گی، رب غفور الرحیم ہے، معافی تلافی کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب انہیں اس بات کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، فتح حاصل ہوئی، خوشی حاصل ہوئی، اب اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، گمنڈ تکبر نہیں کرنا، جب انہیں یہ حکم ہے تو میں آپ، ہم کس بات کی بولی ہیں؟ دوسری بات، دوسرا فائدہ جو ان آیات کریمہ سے، اور نہ جانے کیسے کیسے خزانے، کیسی کیسی باتیں ان آیات میں موجود ہیں۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے متعلق کل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب کل تو نہیں آنی قیامت، پہلے امام مہدی آئیں گے، کتنے برس تک وہ زمین پر رہیں گے، پھر دجال کا فتنہ اس سے پہلے نمودار ہوگا، لمبا عرصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق کل کا لفظ استعمال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا، بعثت والساعۃ کہاتین، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اس طرح اشارہ فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ بنایا گیا ہے۔ اب آپ، اور اس طرح آپ نے دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا، اب کوئی فاصلہ نہیں دونوں انگلیوں میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسے 1431 برس ہو چکے ہیں، ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات غلط ہے؟ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیزی کی ہے؟
معاذ اللہ لوگوں کو قیامت سے ڈرانے کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ آخرت انسان کے اتنے نزدیک ہے کہ کل کو بہت دور کی بات، ایک منٹ سے پہلے پہلے وہ کسی بھی انسان کے لیے بپا اور رونما ہو سکتی ہے۔ کس طرح؟ ابھی روح قبض ہو، ابھی بدن مردہ ہو، ابھی جسم سے جان نکل جائے، اور جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جتنے وقت گزر رہے ہیں ہماری نگاہوں میں شاید بہت لمبے چوڑے دور کے وقت ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک ان لمبے وقتوں کی جو ہماری نگاہوں میں بہت لمبے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کس طرح حیثیت نہیں؟ کہ قیامت کا ایک دن، توجہ سے سننا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن صرف، اور قرآن پاک میں کہا گیا۔ اور یہ بھی مفسرین نے کہا کہ وہ 50,000 وہ دن جو ہے وہ ہمارے دن کے مطابق نہیں ہوں گے، نہ جانے ان میں سے ایک ایک دن کتنا طویل، کتنا لمبا اور کتنا خوفناک ہوگا، میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ ہمیں آخرت کی تیاری اس طرح کرنی ہے، قیامت کے لیے اس طرح استعداد پکڑنی ہے کہ گویا وہ کل بپا ہونے والی اور کل ہی ہم اس میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اور کیسا بہترین کلیہ، کیسا بڑھیا اصول، کیسی اعلیٰ بات اسلام نے ہمیں سمجھائی۔ یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں دن رات اور جی کھول کر کرتے ہیں، ان میں ان کے کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اور بڑا عنصر کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قیامت یاد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کب آئے گی، کب نہیں آئے گی، دیکھا جائے گا، اور پتہ نہیں سب نے مر کھپ جانا ہے، ہماری باری شاید سب سے آخر میں بھی آئے گی کہ شاید نہ ہی آئے گی، تو جی بھر کر گناہ کر لو۔ لیکن جس کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، اسے یقین ہو کہ وہ تو کل بپا ہونے والی ہے، وہ گناہوں کی طرف لپکے گا، وہ جھوٹ، دغا بازی، فراڈ، سود، شرک، قتل ناحق، زناکاری، بدکاری اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کی طرف بڑھنے سے پہلے 1000 مرتبہ نہیں بلکہ 1,00,000 مرتبہ سوچے گا۔ تیسری بات جو ان دونوں آیات کریمہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور آیت کے اختتام سے پہلے، اسی آیت کے اختتام سے پہلے پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ایک آیت کریمہ 1.5 سطر کی تقریباً آیت کریمہ ہے یہ، اس میں 2 مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ معاذ اللہ کے ہاں الفاظ کی کمی ہے، اللہ کے ہاں مضمونوں کی کمی ہے کہ انہیں کوئی بات نہیں سوجی تو معاذ اللہ اس بات کو دوبارہ دہرا دیا، ہرگز نہیں۔ مفسرین نے اس کے 2 اسباب بیان کیے کہ ایک 1.5 سطر کی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا 2 مرتبہ حکم کیوں دیا۔
پہلا سبب تو جو واضح سمجھ میں آتا ہے کہ تاکیداً فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، آخرت کی تیاری کرو، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ وہ تم جو کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے، تاکیدی طور پر فرمایا۔ اور دوسرا سبب جو بہت پیارا اور عمدہ اور ہم سے بہت زیادہ متعلق ہے وہ کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسری مرتبہ جو فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ استمرار کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے فرمایا کہ ایک دفعہ، ایک دن، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے پھر شیطان کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے، پھر اس پر باقی رہنا ہے، پھر اللہ کی خشیت، خوف، ڈر اسے دل میں بسائے رکھنا ہے حتیٰ کہ تم اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ کتنا عمدہ معنی، اور ہم میں سے اکثر لوگوں پر کس قدر چسپاں اور لاگو ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں 2-4 دن کے لیے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے کے لیے بہت جوش چڑھتا ہے نیکی کا، اور رمضان میں یہ حالت عام نظر آتی ہے۔ نمازیں، قرآن پاک، صدقہ و خیرات، ذکر اذکار، جھوٹ، غیبت، اس سے پرہیز، لیکن جیسے ہی مہینہ جاتا ہے شیطان پہلے سے زیادہ ہمارا دوست بن جاتا اور ہم پہلے سے زیادہ اس کے چیلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریحاً نفی، خلاف ورزی کہ تقوی اختیار کیا ہے تو اب اسے مرتے دم تک چھوڑنا نہیں، اس سے چمٹے رہنا ہے، اسے باقی رکھنا ہے یہاں تک کہ اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ چوتھی بات جو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مثال سے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت، مہربانی دیکھیے ایمان والوں پر کہ مثالوں سے بات بیان کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مثال نہ بیان کریں، ویسے ہی ایک مرتبہ بات فرما دے جس طرح پہلی آیت کریمہ میں فرمائی تو بہت کافی ہے، لیکن مثال سے سمجھایا کہ کہیں ایمان والے بھٹک نہ جائیں، کہیں ایمان والوں پر شیطان حاوی نہ ہو جائے، کہیں ایمان والے منافقین اور دوسرے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی چالوں میں نہ آ جائیں۔ کیا مثال بتائی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مثال سے سمجھایا، اور یہ مثال یہودی اور منافقین کے متعلق، یہودیوں منافقین کے متعلق جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی کہ مسلمانوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم انہی پر فتح ہونے کی صورت میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پانچویں بات جو مجھے آپ کو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، ممکن ہے بظاہر لوگوں کی نگاہ میں اپنے کاروبار میں بہت ایکٹیو ہو، دنیاوی طور پر بہت کامیاب ہو، لوگ اس کی طرف اشارے کر کے بات کرے کہ کیا بات ہے اس کی، کسی نے ترقی حاصل کرنی ہے، کامیاب بننا ہے، کامران بننا ہے تو اس جیسا بنے، لیکن اگر وہ اللہ کو بھلا دینے والوں میں سے ہے تو حقیقت میں اس کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو بھلا دیا ہے۔ بھلا یہ 4 دن کی زندگی، بھلا یہ فانی حیات، اس میں جو ترقی حاصل کر لے اور آخرت کی زندگی کو بھول جائے
اس میں ناکامی اس کے مقدر میں لکھی جائے تو ایسے شخص نے خاک ترقی کی ہے دنیا میں؟ ایسا شخص خاک کامیاب ہوا ہے زندگی میں؟ ابھی مر جائے، مال، دولت، تعلیم، منصب، جاہ و جلال، شان و شوقت، سب کچھ یہیں رہ جائے، قبر میں کچھ ساتھ جاتا ہے؟ حتیٰ کہ جو نورہائے نظر ہوتے ہیں بیٹے، لخت جگر، بدن کے ٹکڑے، وہ بھی قبر کے اندھیرے میں ڈال کر قبر بند کر کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں رکتے وہاں۔ دفن کیا، کوئی 10 منٹ زیادہ رکنے کا روادار نہیں ہوتا قبر پر۔ اب دفن کیا ہے، بہت تھک گئے ہیں، اب چلو واپس، بھوک لگی ہے، جا کر کھانا کھانا ہے۔ یہ ہے دنیاوی ترقی، یہ ہے دنیاوی کامرانی۔ محنت کریں، ضرور کریں، زندگی کے لیے جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، لیکن اگر ٹارگٹ صرف یہی زندگی، آخرت نہیں، گول ہدف صرف یہی زندگی، آخرت نہیں، تو ایسا انسان رب العالمین کے الفاظ کے مطابق اپنے نفس کو بھلا دینے والا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو بھلا دیا، اس کی ناکامی، اس کی ذلت، اس کی رسوائی، اس میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو 5ویں بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اصل ہماری زندگی دنیا کی جد و جہد، محنت، کوشش کے ساتھ اصل زندگی وہ اللہ کو یاد رکھنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کے ڈر خوف کو سینوں میں بسائے جانے والی آخرت کی زندگی۔ اور اگر اس سے ہم پہلو صحیح برتیں گے تو دنیا تو ہمیں اتنی ہی ملنی ہے جتنی ہماری مقدر میں، لیکن آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جو خزانے موجود ہیں، جو حکمتیں موجود ہیں، وہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کر جائیں اور ہماری زندگیاں قرآن پاک کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کو اس موذی بہت خطرناک وبا اور بیماری سے مکمل طور پر پاک فرما۔ جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرما، اور جو اس سے بچے ہیں انہیں اپنے فضل و کرم سے آئندہ بھی مکمل طور پر محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے بے خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، اور کو ملت کے دشمنوں کا غداروں کو نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوموں مغفور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریادوں کو شکروں پہ قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.